عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ کلام مقدس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی اس مبارک نشست میں آپ سب تشریف لائے ہیں۔ جمعہ کا ہمارا یہ اجتماع قرآن کی ایک خوبصورت کلاس میں اللہ بدل دیتا ہے، جس پہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے کلام کے ساتھ یہ وقت عطا کیا۔ سورہ نور کی خوبصورت آیات پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور آج انشاءاللہ اس سے اگلی گفتگو کی جائے گی۔ سورہ نور آیت نمبر 30 سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ویبدین زینتہن الا ما ظہر منها یضربن بخمرہن علی جیوبہن ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن او آباء بعولتہن او ابنائہن او ابناء بعولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او اطفال الذین لم یظہروا علی عورات النساء ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن وتوبوا الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ وانکحوا الیام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم وان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیہم اللہ من فضلہ والذین یبتغون الکتاب۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت کیجیے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، حکم دیجئے مومن مردوں کو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم، یہ وہ طریقہ ہے جو بہت ہی ان کے لیے پاکیزہ ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کام وہ کرتے ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مرد اور عورت مومن سے بھی کہہ دو، مومن عورتوں سے کہو، یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی عزتوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ،
اپنی آرائش کو نہ ظاہر کیا کریں، الا ما ظہر منہا، ہاں جو خود بخود ظاہر ہو جائے، ولا یضربن بخمرہن علی جیوبہن، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں، ولا یبدین زینتہن، اور اپنی آرائش کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ یہ خوبصورت آیات جو پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس میں اللہ نے وہ تمام معاملات جو پیچھے گفتگو ہو چکی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پورا واقعہ پیش کیا گیا، اور اس سے پہلے زنا کی حد کو بیان کیا گیا کہ زنا کا جو نظام سزا کا اسلام دیتا ہے اس کے حوالے سے گفتگو کی گئی، اور اسی طرح دیگر جو گفتگو ہے وہ شامل کی گئی ہے۔ لیکن ان آیات میں اب اسلام یہ چاہ رہا ہے، ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ وہ بیماری، وہ نحوست جس وجہ سے پیدا ہوتی ہے اس وجہ کو ہی ختم کر دیا جائے، اور جس مرض کا معاشرہ شکار ہے اس مرض کی جڑ کو پکڑ لیا جائے۔ اور اب قرآن اس پہ آ گیا کہ اب وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے جو ماننے والے ہیں، اس کے جو دین پہ چلنے والے ہیں، وہ اس بیماری کی اس آغاز سے ہی بچیں کہ جب وہ بیماری شروع ہی نہیں ہوگی تو پھر امید ہے کہ معاشرہ بھی اس سے بچ جائے گا۔ تو اس کے لیے پہلے مردوں کو خطاب کیا گیا اور پھر عورتوں کو کیا گیا۔ مردوں کو اس لیے پہلے کیا گیا کیونکہ مرد حاکم ہیں، اللہ نے قوت دی ہے، الرجال قوامون علی النساء، قرآن کہتا ہے کہ مومن کے جو مرد ہیں وہ عورتوں پہ حکمران ہیں، لہٰذا یہ اس لیے پہلے آیت مردوں کو سنائی گئی کہ تمہارا نظریں جھکانا زیادہ ضروری ہے، تمہیں اپنی حفاظت زیادہ کرنی ہے، تمہیں اپنی عزت و عصمت کی جو ہم تلقین کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ تمہارا معاملہ زیادہ خراب ہے، کیونکہ مرد طاقت رکھتا ہے، وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے، جدھر چاہے نظر اٹھا سکتا ہے، اس کو آزادی حاصل ہوتی ہے، لہذا مردوں کے اوپر پہلے پابندی لگائی گئی۔ کیا کیا؟ قل للمؤمنین، فرما دیجئے مومن مردوں سے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ تو یہ جو قرآن کا دیا گیا اصول ہے، اس اصول کو اگر اپنا لیا جائے تو بے حد و حساب برکتوں کا ذریعہ ہے، بے حد و حساب رحمتوں کا ذریعہ ہے کہ اپنی نظر کو نیچا رکھا جائے۔ اور جو لوگ اس اصول کو سمجھتے ہیں، جو اس اصول کو جانتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص کسی برے منظر کو دیکھنے سے اپنی نظر کو باز رکھتا ہے، اللہ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے، اس کے دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر ایک خاص قسم کا نور پیدا ہوتا ہے کہ وہ برے منظر کو دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو باز رکھتا ہے، اور اس کو یہ عادت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی ایسی شے کو دیکھے۔ جہاں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، جس جگہ سے روکا گیا، اس نے اپنی آنکھوں کے اوپر پہرا دیا، اور ارشاد فرمایا کہ وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے ایسی چیزوں سے باز رہتی ہے، اس آنکھ کے ذمے پھر اللہ کے اوپر یہ واجب ہے کہ اللہ اس آنکھ کو جنت کی نعمتیں دکھائے، اس کو پھر اللہ کے ولیوں کی دیدار کی قوت نصیب ہو، اور ایسی آنکھ ہی جب رات کو بند ہوتی ہے تو اسے اس بند آنکھ میں بھی حضور کا دیدار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ آنکھ جب کھلتی ہے تو کسی غلط طرف نہیں دیکھتی، وہ آنکھ جب کھلتی ہے تو کسی برے منظر کو نہیں دیکھتی، جب بند بھی ہو جائے تو دیکھ لیتی ہے، اور کسے دیکھ لیتی ہے؟ حضور کو دیکھ لیتی ہے۔ تو چونکہ یہ عادت آج ہمارے معاشرے سے تقریباً ناپید ہو چکی ہے، اور آنکھیں مٹکانا اور زیادہ سے زیادہ دیکھنا، بلکہ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھنے کی کوشش کرنا، اور
جو چیزیں لوگوں نے چھپائی ہوئی ہیں، اس کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، اس کے اندر سے بھی جھانکنے کی کوشش کرنا، یہ ہمارا وتیرہ بن چکا ہے۔ اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں نیچے ہے کیا، پردے کے پیچھے کیا ہے۔ بھئی ہے کیا، تجھے پتہ ہے پیچھے کیا ہے؟ اٹھ بھی جائے گا تو پیچھے وہی ہے جو تو سوچ رہا ہے، تو کیا دیکھے گا؟ کتنی بار دیکھے گا؟ کب تک دیکھے گا؟ پتہ تو تجھے ہے پیچھے کیا ہے، پھر بھی نہیں باز آتے۔ تو چونکہ یہ ایک ایسا سخت معاملہ ہے جس پہ اللہ توفیق دے دے، انشاءاللہ کہہ دو، یہ بہت ہی بری بیماری ہے، جس سے جب کوئی شخص جس کا شکار ہو جائے تو پھر معاملہ آگے چلتا ہے۔ کیونکہ جب آپ نگاہوں کو نہیں روکتے تو آپ کے ہاتھ بھی نہیں رکتے، آپ کے ہاتھ نہیں رکتے تو آپ کے خیالات بھی نہیں رکتے، خیالات نہیں رکتے تو پاؤں نہیں رکتے، پاؤں نہیں رکتے تو آپ کا جسم بھی نہیں رکتا، اور پھر وہ نظر نے جو دیکھا ہوتا ہے انسان اسے سچ کر دکھاتا ہے، اور وہی ہو جاتا ہے جو نظر نے دیکھا ہوتا ہے۔ تو شروع ہوا نظر سے، شروع ہوا دیکھنے سے، تو قرآن وہیں پہ پابندی لگا رہا ہے، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو نیچے رکھو، نیچے کر لو، جھکا لو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ گلی میں چلا کرتے، بازار میں چلا کرتے، تو حضور کی نظریں جھکی ہوتی تھیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ نیچی نظریں کل کی خبریں، نظریں نیچی تھیں لیکن خبر ساری رکھتے تھے۔ تو یہی انداز ہے، جس کی نظریں آپ نیچی دیکھیں سمجھ لو کہ اس کے پاس سارا کچھ ہی ہے، اور اس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے۔ اگر نظر نیچی نہیں ہے تو سمجھ لو خالی آدمی ہے، یہ بے وقوف ہے، اسے علم ہی نہیں ہے کہ نظروں کو نیچے رکھ کے چلنا چاہیے۔ تو یہ ایک انداز ہے، اللہ توفیق دے ہمارے نوجوانوں کو۔ اور جو آج زنا عام ہو چکا ہے، جس حد تک زنا بازی ہو رہی ہے، جس حد تک ہمارا معاشرہ زنا کی دلدل میں گھستا چلا جا رہا ہے، وہ کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ لہذا اللہ نے اس پہلے جو زنا کا دروازہ ہے اسی کو بند کرنے کا حکم دے دیا کہ بس اپنی نظروں پہ بند باندھ لو، اپنی نظروں کو سنبھال کے استعمال کرو، تم خود دیکھو گے کہ تم اس سے بچ جاؤ گے۔ حضرت صاحب میرے لیے دعا کر دیں، حضرت صاحب مجھے کوئی چلہ لگوا دیں، میں 40 دن کے لیے کوئی چلہ نہ لگاؤں، میں فلاں جگہ کوئی وظیفہ نہ پڑھ رہا ہوں۔ آپ پڑھ لیں جتنے مرضی وظیفے، آپ زنا سے نہیں بچ سکتے۔ زنا وظیفوں سے نہیں زنا سے بچا جا سکتا، نظریں جھکانے سے زنا سے بچا جا سکتا۔ آپ نظروں کو صحیح استعمال کریں، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے اندر سے یہ عادت نکلنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے یار نہیں، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ خود دل، کیونکہ خدا کی جو اس کے عوض، اللہ کی جو اس کے عوض برکت ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کے دل کو نور سے بھر دوں گا۔ آنکھ وہ جھکائے، دل کو نور سے بھرنا میرا کام۔ تو بتائیے وہ تو آپ کا کام ہی نہیں ہے جو اللہ کر رہا ہے۔ اللہ آپ کے دل کو روشنی دے گا، اور جب وہ روشنی دے گا تو پھر خود بخود ان چیزوں سے دور ہو جاؤ۔ نظریں جھکانی نہیں، نماز پڑھتے جاؤ آپ، نظریں جھکانی نہیں، تہجد پہ تہجد پڑھو، وظیفوں پہ۔ حضرت صاحب بہت میرے نیک آدمی، میرے مرشد بڑے اعلیٰ، تو خود آپ کیا ہیں؟ اپنی طرف بھی تو غور کریں نا۔ حضرت صاحب بہت نیک ہیں، میرے پیر صاحب تو کمال ہیں، تو آپ کیا ہیں؟ پیر صاحب نے کیا کرنا یہاں؟ جب تم نظروں کو ہی نہیں سنبھالتے تو پیر صاحب یہاں کیا کریں؟ کوئی کیا کر سکتا ہے تیرا؟ کوئی تیرا کچھ نہیں کر سکتا۔ لہذا اللہ نے کمال انداز میں ارشاد فرمایا، تو کہا کہ اس کی نظروں کو نیچا رکھو، اور جب یہ کہہ دیا تو اول تو یہ بات ویسے ہی ختم ہو گئی، لیکن اس کے باوجود آگے بات کر دی، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، خود حفاظت کرو، تمہارے اوپر ہے، اس کے گارڈ تم خود ہو۔ یہ کوئی تمہیں کوئی نصیحت تمہارے اوپر اثر نہیں کر سکتی جب تک خود تم اس کی حفاظت نہیں کرتے، اپنے آپ کو خود پابندیوں میں نہیں لے کے آتے کہ نہیں یہ کام کرنے کے نہیں۔ لہذا اللہ نے جو ہمیں اصول دیے یہ تو 1400 سالوں سے موجود ہیں، اور آج بھی قرآن میں لکھے ہیں، اور ہمیشہ رہیں گے یہ اصول۔ لیکن چونکہ نہ کوئی سمجھتا ہے، نہ کوئی سمجھاتا ہے، نہ کوئی پڑھتا ہے، نہ پڑھاتا ہے، اور اولادوں کی اولادیں بگڑ رہی ہیں، جوان بگڑتے چلے جا رہے ہیں، محلوں کے محلے بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے، بغیرت سے بغیرت بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ قرآن کی اصولوں کے اوپر عمل ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں نہیں،
لہذا ایک منظر جو کسی نے ایسا دیکھ لیا تو 40 دن کے لیے عبادت کا مزہ جاتا رہا. 40 دن کم از کم ہے کہ اب 40 دن تک وہ اتنا برا، اتنا اس کا نحوست والا ہے معاملہ کہ آپ کی نظر ذرا کسی جگہ غلط جگہ پڑ گئی، اب 40 دن کے لیے نیکیوں کا مزہ ختم ہو گیا. کیا چیز ہے جس کو ان چیزوں میں مزہ ہی کوئی نہیں آتا؟ اصل مزیدار تو یہی چیزیں ہیں نا، مل کے کہو نا سبحان اللہ. اصل مزہ کس چیز میں؟ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں ہے، قرآن میں ہے، درود شریف پڑھنے میں ہے، اللہ والوں کی زیارت میں ہے، ان کی خدمت. ان چیزوں میں مزہ نہیں آنا تو بتاؤ آنا کہاں؟ تو وہ مزہ جو ان چیزوں کے اندر ہے وہ جاتا رہتا ہے جو کوئی غلط نظر اٹھائے گا. غلط نظر جو ہی اٹھی ساتھ ہی وہ مزہ گیا. اب ایک نظر اٹھی تو یہ حال ہے، یہ منیمم ہے. کس کو جمعے پڑھائیں ہم؟ جس نے ابھی جا کے واپس جا کے لیٹنا ہے، کیبل لگا لینی ہے اور سامنے کوئی ایسا منظر اس نے دیکھ لینا، کیا جمعہ پڑھائیں اسے ہم؟ کیا نیکیاں سکھائیں؟ مجھے آپ بتا دیں، میری جگہ بیٹھ کے سوچیں، میری جگہ آ کے بات کریں اور کہیں کہ علامہ صاحب کیوں برائیاں پھیل رہی ہیں؟ کیا کریں ہم؟ کس طرح بتائیں لوگوں کو کہ بھائی یہ کام نہیں کرنا ہے؟ یہ تمہاری اتنی بڑی غلطی ہے کہ چھوٹا سا دیکھیں نا، ایک آپ 40 دن 60 دن تک ایک بس کو بناتے رہیں، 10-20 کاریگر اس کو بنائیں، خوبصورت بس تیار ہو، اور ایک چھوٹا سا بچہ آئے دیا سلائی کا ایک چھوٹی سی دیا سلائی نکال کے جلا کے اندر پھینک کے باہر آ جائے. وہ 60 دن کی محنت، وہ 20 کاریگروں کی محنت، وہ ساری کی ساری چھوٹا سا بال دیا سلائی سے جلا کے راکھ کر سکتا ہے. تو بتاؤ یہی حال ہے. اتنی محنت کی، کوشش کی، اتنے آپ نے جتن کیے، رمضان کے روزے رکھ لیے، نیکیاں کر، اب نظروں کو آپ بچا نہیں پا رہے. تو آپ اس سے بہتر تھا پہلے وہ ٹریننگ لے لیتے، آپ نماز روزہ ذرا کم کر لیتے اور پہلے ٹریننگ لیتے کہ نظروں کو کیسے بچانا ہے. پہلے وہ ٹریننگ لے لیں آپ، تاکہ یہ چیزیں آپ کی، آپ کمائی لے کے گھر جا رہے ہیں اور جاتے جاتے گٹر میں پھینک دیں. آپ وہ کمائی ساری لاکھ روپیہ کمایا تھا، 2 لاکھ 4 لاکھ کمایا تھا، سارا گٹر میں پھینک دیا، کیا فائدہ ہوا؟ تو بتائیے کہ ادھر سے نیکی، ادھر سے وہ برائی، ادھر سے نیکی، ادھر سے برائی، وہ سارا کچھ زیرو ہوتا چلا جاتا. تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ بھائی پہلے ٹریننگ لے لو. انشاءاللہ کہہ دو ذرا، پہلے ٹریننگ لے لو، پہلے یہ سمجھ لو کہ کس طرح سے اپنے آپ کو روکنا ہے، پہلے یہ جان. اور اس کے لیے کوئی تمہیں کچھ نہیں کرے گا. میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس کے لیے کوئی کچھ کر نہیں سکتا. نہ باپ کی نصیحت ہے، نہ بزرگوں کی کوئی نصیحت ہے، یہ آپ نے خود کرنا ہوتا ہے. یہ ہم نے خود کرنا ہے، اپنے آپ پہ پابندی خود لگانی کہ بھائی نہیں، یہ تو عمل ہی نہیں ہے، یہ تو سخت منع ہے. اور اس کے بار بار نتائج سوچنے، ذہن میں بار بار ان نتائج کو لانا ہے، اس کے نتیجے سوچنے ہیں. کیا ہوگا؟ میں دیکھ لوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ اگر نہیں دیکھوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ دونوں ذہن میں رکھو گے تو تمہارا ذہن پھر آہستہ آہستہ ٹریننگ کرتا رہے گا، دماغ ٹریننگ کرتا رہے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ تمہیں پھر اللہ ان چیزوں سے بچا لے گا، کرم ہو جائے گا، فضل ہو جائے گا. کہ ان کے نتائج یاد کرو کہ اس سے فائدہ کیا ہونے والا ہے، کیا فائدہ ہو. تو چونکہ نتائج یاد نہیں کرتے، اور نیکی کا جو انداز ہے کہ اگر میں نہیں دیکھوں گا تو فائدہ کیا ہے، وہ فائدہ یاد نہیں کرتے، تو لہذا پھر روک بھی نہیں پاتے. کوئی بات نہیں، تھوڑا سا دیکھ رہا ہوں میں، کون سا زیادہ دیکھ رہا ہوں، تھوڑا سا ہلکا سا ایک نظر ہی ہے بس. تو ایک نظر ہی ہوتی ہے، یہاں کون سا کوئی 2 گھنٹے دیں گے، ایک نظر ہی ہوتی ہے، اسی سے کام کرنا پڑے. دیکھیں وہی نظر ہے نا، ایک نظر جس نے کعبہ شریف کو دیکھا تو وہی نظر ہے. بولو، اسی نظر نے کسی غلط منظر کو دیکھا تو نظر تو وہی ہے. جو ایک نظر کعبہ کو دیکھتا ہے، فاقہ فرماتے ہیں اسی وقت جو دعا مانگے اللہ اس کی پوری کر دے. وہی نظر اگر کسی نے بری جگہ لگائی تو بتاؤ وہی اسی طرح رزلٹ آئے گا. طاقت دیکھو اس کی کتنی ہے کہ اگر کعبے پہ پڑتی ہے تو تیری ہر دعا قبول کروا سکتی. تو بری جگہ پہ کیا وہاں کچھ نہیں ہوگا؟ کیا نہیں، اس کا بھی اثر آئے گا، اس کا اثر آئے گا.
تو اللہ اسے محفوظ کرے، آمین کہہ دو ذرا سارے۔ ہمارے جوان موبائل نے بیڑا ناس کر کے رکھ دیا، ایک ایک لمحے کے اوپر ایمان کے سودے ہوتے ہیں، ایک ایک لمحے ایسے ایسے مناظر دیکھتے ہیں، ایسے ایسے وہ پھر کہتے ہیں یار میرا نماز کو دل نہیں کرتا، قرآن کو دل نہیں کرتا۔ کیسے دل کرے بھائی تیرا؟ میرا بہت جو ہے نا چاہتا ہوں میں پڑھوں، پڑھ نہیں پاتا، بہت دل کرتا ہے فلاں نیکی کروں فلاں نیکی کروں، لیکن نہیں کر پاتا۔ کیوں؟ آپ کے پاس جو سب سے پہلا ہتھیار تھا نظر کا وہی نہیں ہے۔ اللہ تو چونکہ یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور حضور اس کی حدیث سنیے، شاید یہ یاد رہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور یہ تیر کبھی خطا نہیں جاتا، ضرور اپنے نشانے پہ لگے گا۔ اگر تم نے یہ تیر نکال لیا نا تو اس کا نشانہ خطا نہیں جاتا، لہذا اس کی نحوست آئے گی ہی آئے گی، اس قدر سخت معاملہ۔ مجھے وہ بات کبھی نہیں بھولی، اپنی جوانی کے اوائل میں نے یہ بات سنی تھی حضور پیر و مرشد سے، کسی درس میں آپ نے یہ بات کہی، تو بڑا اللہ نے اس کا نور دیا، بڑی برکت دی، اللہ کرے آپ کو بھی ملے انشاءاللہ۔ کر دو یہ چلا دو یار، آپ خالی کدھر آؤ، یہ چلاؤ اسے۔ اللہ کرے آپ کو ملے یہ نور، یہ برکت نصیب ہو۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بات ہے، میں تو جو کرے چھوڑ دیں اسے، وہ جو کر رہا کرنے دیں اسے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ جا رہے تھے، راستے میں تھے، تو آپ گزر رہے تھے کہ اچانک آپ کسی نیچے پتھر سے، راستے میں تھا، اس سے آپ کا پاؤں ٹکرایا اور آپ گرنے لگے، کہ ساتھ مرید چل رہے تھے دائیں بائیں، انہوں نے پکڑ لیا، گرنے سے بچا لیا، تھام لیا، تو حضرت گرنے سے بچ گئے، رک گئے، رک کے تو آپ نے ایک جگہ بیٹھ گئے سائڈ پہ ہو کے اور نظریں جھکا لیں، تو مرید بھی کھڑے ہو گئے، کہا حضرت شاید ابھی اٹھتے ہیں، 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ، نہیں اٹھے، کہا حضور آپ بیٹھ گئے، راستے میں بیٹھ گئے، سفر ہے، جانا ہے، کوئی حکم ہے تو بتائیں، آپ راستے میں بیٹھ گئے۔ کہا ہاں میں ذرا سوچ رہا ہوں کچھ، تو سوچتے سوچتے تو اٹھے، پوچھا یہاں مسجد کہاں ہے؟ کہا حضور یہ قریب ہی ہے۔ مسجد میں چلے گئے، وضو کیا، اندر چلے گئے، نفل پڑھے، واقف آئے، تو کہا حضور سمجھ نہیں آئی آپ، اس وقت نفلوں کا وقت بھی نہیں تھا، مطلب نماز تو ہو چکی تھی، تو آپ نفل پڑھ رہے۔ پھر ارشاد فرمایا بیٹا ابھی راستے میں جو آپ نے دیکھا ہے کہ میں گزر رہا تھا اور میرا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرایا اور میں گرنے لگا، تو میں اس پہ سوچ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا۔ تو بزرگ تھے تو ظاہر ہے یہ بات کر دی، تو مریدین نے کہا حضور یہ تو کوئی عام سی بات ہے، گزرتے گزرتے انسان کو ٹھوکر لگ ہی جاتی ہے، پتھر اگر پڑا ہو تو بعض اوقات نہیں دھیان رہتا، تو ہم تو اس پہ کوئی ایسا معاملہ نہیں دیکھتے، سادی سی بات ہے۔ تو کہا نہیں یہ تمہارے لیے سادی ہوگی، میرے لیے سادی نہیں، تمہارے لیے ہوگی، تم گرتے ہو گئے منہ پرنے روزانہ، ہم نہیں گر سکتے، تمہارا اور میرا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے۔ تو اس لیے میں پھر گیا اندر، وضو کیا، نفل پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں نے عرض کی مولا مجھے بتایا جائے میں نے ایسا کیا کیا کہ اتنا بڑا مطلب میں گرنے لگا تھا۔ تو مجھے بتایا گیا کہ آپ ذرا یاد کریں، آپ جب گھر سے نکلے تھے تو ایک عورت گزر رہی تھی، تو آپ کی نظر اس کے دوپٹے پہ پڑ گئی تھی، تو ہم نے کہا کہ ابھی اس کا فائنل کر دیں معاملہ، وہ نہ ہو کہ آگے جا کے قیامت کے دن پوچھیں پھر آپ سے، اس کے عوض یہ ٹھڈا دیا آپ کو۔ ہم روزانہ اپنی زندگی میں کتنے ٹھڈے کھاتے ہیں، کبھی سوچا ہے وہ کیوں کھاتے ہیں؟ نماز بھی آپ پڑھتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، آپ بہت اچھی طرح زندگی کے نیک اعمال، لیکن ان چیزوں سے جو باز نہیں آتا اسے روزانہ زندگی کے بہت ساری جگہوں سے ضلالت اٹھانی پڑتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ باز ہی نہیں آتا۔ ایک دوپٹے پہ نظر پڑے تو یہ حال ہو، تو یہاں تو حال ہی اور ہے۔
یہاں تو ہم سکیننگ مشین بنے ہوتے ہیں، ایکس رے مشین ہے ہم. یہ باتیں مجھ سے سنو، اگر میری باتیں اچھی لگ رہی تو یہاں نہ جمعہ پڑھا کرو، کہیں اور پڑھ لیا کرو. جو تمہاری مرضی کی باتیں کرتا ہے اس سے سن لیا کرو. ہم تو جو قرآن میں لکھا ہے اس سے بتائیں گے، آپ جو قرآن میں لکھا ہے اس پہ بات کریں گے کہ بتاؤ پھر کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیوں لوگ اپنی زندگیوں میں ضلالت پہ اترے ہوتے ہیں، کیوں ہر وقت ان چیزوں میں رہتے ہیں. صبح شروع ہوتی ہے، رات تک اسی چیز میں گزر جاتی ہے. بلکہ رات کو بھی جب تک وہ پورا آدھا پونا گھنٹہ وہی گندے مناظر نہ دیکھ لیں، نیند ہی نہیں آتی. وہی دوبارہ دیکھ دیکھ کے اسی طرح سو جانا ہے، اور پھر دعا کرنی ہے حضور کی زیارت بھی ہو جائے مجھے. کیوں مذاق کرتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے؟ کیا حضور کی زیارت ایسی آنکھوں کو ہوتی؟ تو اس پہ اللہ سے معافی مانگنی ہے. انشاءاللہ کہہ دیجیے ذرا، مل کے ہم معافی مانگتے ہیں اس پہ اللہ کہ اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں بچا لے ان چیزوں سے. کوئی فائدہ نہیں. یا تو بتائے نا کس نے وہ شاید نہیں دیکھی ہوئی، جو میرڈ بیٹھے ہیں، ہر شخص جانتا ہے وہ ہے کیا، کیوں پھر بھی باز نہیں آتا. سب کو پتا ہے پردے کے پیچھے کیا ہے، سب جانتے ہیں. لیکن اتنی اس نفس کی پوجا میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ اس سے محفوظ کر. بہت بری حالت ہے. تو مجھے یہ بات کبھی بھولی نہیں، اور میں ہمیشہ اسے یاد رکھتا ہوں کہ یہی بات ہے جو اصل ہے. اسی بات کی برکت ہے جو مل رہی ہے، اسی بات کی رحمت ہے جو نصیب ہو رہی ہے. اور آج تک جتنی کرم نوازیاں اللہ دے رہا ہے مجھے اسی طرح ہی دے رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اللہ بچا کے رکھتا ہے، اللہ بچا کے رکھتا ہے. اور اس پہ اللہ کا شکر ہے، سوائے شکر کے اور کچھ نہیں ہے کہ اللہ نے بچایا ہوا ہے. اللہ آپ کو بھی بچائے انشاءاللہ. کہیں آپ سب کو اللہ بچا لے کہ یہ بہت بری بیماری ہے. نظر قرآن کہہ رہا ہے یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو نیچے کر لو. بس نظریں نیچے کر لو. ایک نظر کا گناہ نہیں ہے جو اچانک پڑے. اچانک پڑ گئی ہے، ظاہر ہے آپ کا تو قصور نہیں ہے، وہ اچانک پڑی ہے تو اس کا گناہ نہیں ہے. اب اندازہ کیجیے، آپ اگلے لفظ سنیے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اب ظاہر ہے جو ہی آپ نے نظر نیچے کی، نفس اندر سے ابھرے گا، وہ کہے گا پھر دیکھ. اب آپ نے تو پیچھے کر لی کیونکہ اچانک پڑی تھی، نفس نے کہا پھر دیکھ. اب جب آپ نہیں اٹھائیں گے تو اللہ فرما رہا ہے جنت میں ایک حور تیرے لیے پیدا کر دی گئی. ہم نے اس نظر نہ اٹھانے سے ایک حور پیدا کی ہے جو تجھے جنت میں ملے گی، اور وہ اس کا عوض ہے جو تو نے نظر نہیں اٹھائی، اس کا بدلہ وہ حور ہوگی جو تجھے وہ مزہ دے گی جو اصل حقیقی مزہ ہے، جو ہم نے دیا ہی ایک بندے کو اپنے لیے اس جنت میں تھا، وہ تمہیں وہاں دیں گے. اچھا، اعمال کرنے سے کچھ ملتا ہے، یہاں نہ کرنے سے ملا ہے. ہاں مل کے کہو نا سبحان اللہ. آپ نے نہیں اٹھائی تو ملا، آپ نے وہ کام نہیں کیا، نہیں اٹھائی نظر. اللہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ میرے بندے نے نفس کے خلاف کام کیا. نفس چاہ رہا تھا، اس بندے نے اپنے آپ کو روک لیا. تو بس اس پہ ثواب ہے، اس پہ نیکی ہے، برکت ہے، دعا ہے، اور ساتھ وعدہ ہے کہ جو شخص ایسا کرے گا، اللہ کا بھی فرمان اپنے بندے کے لیے آ گیا کہ جو ایسا کرے گا یہ تو ہے جنت میں دیں گے نا، ہم اسی وقت کرم یہ کریں گے کہ اس کے دل کو نور سے بھر دیں گے. روشنی اس کے اندر ہی پیدا ہو جائے، اس کے اندر روشنی. بتائیے جس کے اندر روشنی سے باہر کی روشنیوں کی ضرورت ہے کوئی؟ اس کو باہر کے کمکموں کی کیا ضرورت ہے جس کے اندر روشنی ہو؟ تو اللہ کا رسول فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کے دل کے اندر روشنی پیدا کرتا ہوں جو اپنی نظروں کو جھکائے. تو اللہ توفیق دے دے. جب یہ بات کر دی تو ساتھ آگے جو بات کر گئی ہے، بڑی خوبصورت بات کر کے ترتیب بنائی ہے. فرمایا ذالک ازکا لہم، سنیے، ذالک ازکا لہم، یہ تمہارے لیے بڑا ہی پاکیزہ عمل ہے. ازکا آخری درجہ ہے پاک ہونے کا، صاف ہونے کا آخری درجہ ازکا. تزکیہ سے بھی آگے. ہماری طریقت میں، تصوف میں تزکیہ کا لفظ بہت بڑا لفظ ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں جس کو اللہ تزکیہ دے دے اس سے بڑا پاک صاف بندہ ہی کوئی نہیں. لیکن قرآن اس سے بھی اگلا لفظ استعمال کرتا ہے، ازکا لہم، ہم اسے اتنا پاک کر دیں گے کہ پاک بھی رش کرے گا اس کے اوپر کہ کیسا پاک آدمی.
ازکا لہم، وہ بڑا پاک ہو جائے گا، بہت پاکیزہ ہو جائے گا۔ دو کام کر لے، اپنی نظروں کو جھکائے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اس کے لیے ہر شے کا نور پیدا کرے، کیونکہ یہی دو چیزیں ہیں جس سے تمہاری عبادت کی نیکیوں کا نور ختم ہوتا ہے۔ تو جب یہ دونوں نہیں ہوں گی تو نماز روشنی کا نام ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ قرآن روشنی کا نام ہے، درود روشنی کا نام ہے، اللہ والوں کی صحبت روشنی ہے، نیکیاں روشنی ہے، سب روشنی ہے، لیکن وہ جاتی کہاں ہے؟ یہ دو چیزیں ضائع کرتی ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے اگر یہ دو بند کر دو گے نا، ازکا لہم، تم پاکیزہ ہو جاؤ، تمہاری سوچ پاک ہو جائے گی، ذہن پاک ہو جائے گا، شعور پاک ہو جائے گا، لباس پاک ہو جائے گا، جسم پاک ہو جائے گا، تمہارا ماحول پاک ہو جائے گا۔ جس ماحول میں اٹھو بیٹھو گے گندگی نہیں ہوگی، اچھی جگہوں پہ اللہ تمہیں بٹھائے گا، کیونکہ تمہارے اندر یہ دو عادتیں ہیں۔ راگے شاد فرمایا اچھا چلو جب یہ بھی کر لیا ٹھیک ہے، اگر نہیں باز آتے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، تمہیں ساری خبر ہم دیں گے۔ وہ جو تم نے ہلکی سی آنکھ کو اٹھا کے ذرا سا ادھر دیکھا تھا نا، ہمیں اس کا بھی پتہ ہے۔ وہ جو تم نے نظر بچا کے ہلکا سا دیکھ لیا تھا، ہم وہ بھی نوٹ کر چکے ہیں۔ خبیر، ہم خبر رکھتے ہیں، بما یصنعون، جو تم خود سے صنعت کاری کرتے ہو، اپنی طرف سے کچھ بنا کے دیکھتے ہو، ہم وہ بھی، جو خیالوں میں دیکھتے ہو ہم وہ بھی جانتے ہیں۔ اللہ، مل کے کہو سبحان اللہ، وہ بڑا پاک ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا صحیح دیکھتے ہو چیز، نہیں، جو خیالوں میں دیکھتے ہو ہمیں اس کا بھی پتہ۔ تمہارے خیال میں کیا تصویر بنی، اس تصویر کو ہم جانتے ہیں۔ جو تم خود تصویر تراشتے ہو خیال کے اندر کہ ایسا ہو، ایسا لباس ہو، ایسا جسم ہو، جو تراشتے ہو نا اپنے اندر، ہم اسے بھی جانتے ہیں۔ یصنعون کا مطلب یہ ہے جو تم خود تصویریں بناتے ہو، ہمیں اس کا بھی پتہ ہے۔ اللہ میرا رب کیسا کریم ہے، کیسا فضیل ہے کہ وہ پہلے ہی ہمیں یہ سب کچھ بتا رہا ہے۔ ہم زندہ ہیں، اس وقت سانسیں چل رہی ہیں، اس وقت ابھی زندگی کے دن باقی ہیں، ہمیں اللہ پہلے یہ سارا کچھ بتا۔ اب جب مردوں کو یہ خطاب کر لیا اور ہم مرد لوگ چونکہ سن رہے ہیں اور ہم اس قرآن کی آیت کے گواہ ہو گئے، اور آج اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی نظروں کو صحیح استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ کہہ دیجیے مردوں کے لیے آیت تھی نا، تو ہم مرد ہی بیٹھے ہیں سارے، تو آگے عورتوں کی آئے گی، تو ہم مرد وعدہ کرتے ہیں مولا ہم تیری آیت کا جواب دیتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، جو آج تک ہو چکے اسے معاف کر، اور آئندہ کے لیے ہمیں مولا اب توفیق دے دے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں اپنے آپ کو بچائیں گے اس برے عمل سے اور اپنے آپ کو روکیں گے۔ جب مردوں کی آیت آئی تو اب ساتھ ہی ظاہر ہے یہ ہو نہیں سکتا تھا، چاہتا اللہ تو ایک ہی آیت سے دونوں کو گزار دیتا، کل للمؤمنین والمؤمنات کہہ دیتا کہ دونوں مومنوں اور مومنات سے کہہ دو کہ نظر نیچی رکھے فلاں کریں، دونوں کام کر دیں، لیکن ایسا نہیں کیا۔ مردوں کو علیحدہ خطاب کیا، عورتوں کو علیحدہ کیا، تاکہ دونوں کی اہمیت واضح ہو، دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ ایک انداز بنے کہ بھئی اب مجھ سے بات ہو رہی کیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اے نبی اب ذرا مومنات عورتوں کو بلائیں، ذرا اب ذرا عورتوں کو لے کے آئیں اور انہیں میری آیت سنائیں۔ اب عورتوں کے اجتماع میں بیٹھیں، جہاں عورتیں موجود ہیں وہاں جائیں، یا انہیں بلا لیں یا خود چلے جائیں۔ جب ساری بیٹھ جائیں مومنات تو میری آیت ان کے سامنے پڑھیں۔ کیا پڑھنا ہے؟ یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں، وہی بات جو مردوں سے کی عورتوں سے بھی ہوئی۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی عزتوں کی حفاظت کریں، وہی بات جو مردوں سے کی عورتوں سے بھی کی، دونوں چیزیں ایک جیسا۔ یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا، کہا نہیں، تم نے بھی اپنی نظروں کو نیچے رکھنا ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لہذا ہماری عورتیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، وہ اس بات کی حقدار ہیں کہ انہیں یہ آیت سنائی جائے۔ انشاءاللہ کہہ دو، سنانی ویسے آپ نے کوئی نہیں، لیکن چلیں میری بات پہ انشاءاللہ کہو کہ شاید کبھی آپ کو توفیق ملے، انہیں یہ سنائیے گا کہ قرآن تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ نظریں نیچی رکھنا ہے اور اپنی عزتوں کی حفاظت کرنی۔ اس کا بڑا ایفیکٹ ہوگا۔ یہ قرآن ہے، ہمارا کام صرف اسے پڑھنا ہے، اس کے آگے کا نور یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ وہ قرآن خود ہی بڑی چیز ہے، خود ہی بڑی طاقت ہے، اس کے اندر بڑا زبردست زور ہے، یہ غالب آنے والی چیز ہے۔ آپ بس اسے پڑھا دیں کسی کو ایک بار،
اس کے اندر کا قوت کا انداز خود ہی اس کے اندر رکھا ہو گیا ہے کہ ہم یہ کیا جو رہے ہیں کہ نظروں کو جھکا لیں اور اپنی عزتوں کی حفاظت کریں۔ جب عورتوں سے کہا تو اس کی بڑی احتیاط کی گئی۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ظاہر ہے اس آیت کو خواتین سے عرض کیا، بتایا، سمجھایا ہوگا، سارا کچھ کیا ہوگا، تو ایک بار ایسا ہوا حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا صحابی حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے ملنے کے لیے۔ تو اتفاق سے آپ کے قریب آپ کی زوجہ بیٹھی ہوئی تھیں، ہماری مائیں ام المومنین، ایک دو خواتین موجود تھیں اور وہ حضور کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، گفتگو ہو رہی تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم نے اجازت طلب کی، حضور نے فرمایا اندر آ جائیے۔ جب اندر آئے تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اٹھ کے چلی جاتی، لیکن حضور نے انتظار کیا کہ یہ خود جائیں، لیکن وہ نہیں گئیں، وہ بیٹھی رہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اندر آ گئے ہیں تو آپ کو چلے جانا چاہیے، اٹھیں آپ چلے جائیں، پردے میں جائیں آپ۔ تو وہ کہنے لگی حضور پردے میں جائیں، یہ نابینا ہے، کیا یہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں؟ جب دیکھ ہی نہیں سکتے تو ہم پردے میں کیوں جائیں؟ فرمایا وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو نا، تمہاری نظریں تو ٹھیک ہے نا، تمہیں دیکھنا منع ہے، اندر جاؤ۔ تو اس حد تک احتیاط کی گئی، اس حد تک اس کو روکا گیا کہ حالانکہ وہ نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتے، اور جو ہے وہ اس پہ بھی پابندی ہے کہ نہیں آپ تو دیکھ سکتی ہیں نا۔ تو اس لیے اس طرح کے انداز جو اسلام دیتا ہے وہ بڑے خوبصورت ہے، بڑے خوبصورت ہے۔ اور ہمارے گھروں میں جو انداز ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، کزن آ رہے ہیں، فلاں آ رہا ہے، فلاں جی وہ جی ہمسایہ آ گیا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے آگے، وہ کوئی نہیں جی اپنا ہی ہے جی، بیٹھے جی، وہ کوئی بات نہیں، پھر کیا ہو گیا۔ بلکہ آج تو ظالم زمانے نے اس حد تک ظلم کر دیا کہ شادی بیاہوں پہ ایک درمیان میں پردہ ہوتا تھا، ظالموں نے اسے بھی ختم کر کے رکھ دیا، آج وہ بھی ختم ہوگا۔ بھائی دیکھو ایک پردہ ہوتا تھا درمیان میں کہ جب ایک طرف خواتین بیٹھی ایک طرف مرد بیٹھے، اب کہتے جی کیا ضرورت ہے، اندازہ کریں۔ اور اس پہ کوئی کسی کی نہ کوئی رگ غیرت پھڑکتی ہے، نہ اس پہ کوئی واویلا اٹھتا ہے، نہ کوئی میڈیا بات کرتا ہے، کہتے ہیں نہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں، ماڈرن دور ہے، کٹھے بیٹھے۔ یعنی آپ اپنی خواتین کو ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اس پہ کوئی پرابلم نہیں۔ چلو شادیوں پہ ایک پردہ درمیان میں ہوتا تھا، کوئی عزت رہ جاتی تھی، اب تو وہ بھی ختم کر دیا۔ تو اللہ اس پہ معاف کر دے، آمین تو کہہ دو۔ پھر آپ کا پیٹرول 300 سے اوپر کیوں نہ جائے، پھر آپ کی بجلی کے بل کیوں نہ اتنے زیادہ بڑھ جائیں کہ آپ کا جینا حرام کر دیا جائے۔ ہمارے اعمال دیکھے کیا ہیں، کیا کیا ظلم ہم نے کیے ہوئے ہیں اللہ کی شریعت کے ساتھ، تو کیوں نہ ہمارا جینا حرام ہو اس ملک کے لوگوں کا۔ پھر نکلتے ہیں ہڑتالیں کرتے ہیں، پھر بسیں ساڑتے ہیں، پھر دکانیں ساڑتے ہیں، کیا فائدہ اس سے؟ کیا یہ نہیں، یہ اللہ کا دیا نظام ہے جو سامنے آ رہا ہے، یہ وہ ہے، یہ تمہارے اعمال ہیں جو تمہارے سامنے، اعمالہم ہم مالہم، تمہارے اعمال ہی تمہارے اوپر حاکم ہوتے ہیں۔ حضور کی حدیث کے 2 لفظ پی ایچ ڈی ہیں، اعمالہم ہم مالہم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران۔ تو کیا کریں؟ وہ ایک پردہ درمیان میں، اسے بھی چھوڑ دیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں نگاہیں نیچی کرو، اللہ کہہ رہے ہیں وہ حفاظت کرو، وہ کہتے ہیں نہیں، ماڈرن دور ہے، کیا کریں؟ اس پہ اللہ معاف کر دے، بس آمین کہہ دو، ذرا سارے آمین کہو یار، اللہ معاف کر دے ہمیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ پتہ نہیں یہ کب تک یہ اس طرح کی فضولیات میں ہم رہیں گے، اور ہماری قوم کو کب ہدایت آئے گی، کب یہ لوگ سمجھیں گے کہ ان چیزوں سے فائدہ کوئی نہیں ہونے والا۔ اور اس طرح کی حالت بنا کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ماڈرن ہو رہے ہیں۔ وہ جو ماڈرن ہے یورپ والے، وہ تو کب سے اس سسٹم کو چھوڑ چکے ہیں، وہ تو کب سے تنگ آ کے ان کی تو دھجیاں بکھر گئی ہیں ان کے معاشرے کی۔ ان کے ہاں تو نہ ماں باپ کی کوئی تقسیم رہ گئی، نہ بھائی بہن کی رہ گئی، نہ کوئی وہاں چچا رہ گیا، نہ تایا، نہ پھپھا، نہ ماما، کوئی رہ ہی نہیں گیا، کوئی رشتہ داری کوئی نہیں رہا۔ کیوں؟ وہاں یہ نظام ہی نہیں، وہاں اس طرح کا کوئی نظام نہیں، جس کو تم فالو کرتے ہو وہ تو تنگ پڑے ہیں۔ ہمارا دین بڑا خوبصورت دین ہے، بڑا ہی خوبصورت دین، بڑا ہی اعلیٰ دین، لیکن چونکہ اس کو فالو نہیں کیا جاتا، اس لیے پھر ہم اس دنیا میں سب سے بری قوم بھی ہم ہی۔ تو جب یہ کہہ دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کرو، اپنے حفاظت کرو، تو ایک ایکسٹرا چیز بھی ساتھ لگائی، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا،
اور اپنی آرائش کو کسی صورت ظاہر نہ کریں، جو کہ خود بخود اگر نمایاں ہو جائے تو وہ اور چیز ہے، اپنی آرائش کو ظاہر نہ ہونے۔ جو اللہ نے آپ کو زینت دی ہے، ظاہر عورت کو اللہ نے حسن و جمال دیا، یہ اللہ کا خوبصورت ترین تحفہ ہے عورت کے لیے، کہ عورت کو اللہ نے حسن دیا ہوتا ہے، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، نزاکت دی ہوتی ہے، اللہ نے پیدا ہی اسے ایسا کیا ہے، اور یہ اس کا جو حسن ہے یہی تو کائنات کا رنگ ہے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اصل رنگ تو وجود زن سے ہے، عورت کے رنگ سے، کیونکہ عورت کے اندر اللہ نے رنگ ہی ایسے رکھے، لیکن کمال یہ کر دیا کہ ہو تو تم عورت لیکن تمہارے اوپر پردہ رہنا اچھا لگے گا۔ کیا بات، خوبصورتی بھی دی اور کہا پردے میں ہو جاؤ۔ میرے رب تیری کیا مرضی ہے، نہیں سمجھے بات؟ بھئی خوبصورتی تو دکھانے کے لیے ہوتی ہے، بولو، خوبصورتی تو یہاں کرنے کے لیے ہوتی ہے، خوبصورتی تو لوگوں کے سامنے رکھی جاتی ہے، دیکھو کتنی سونی شے ہے، دکھائی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں، دی میں نہیں ہے لیکن اس پہ پردہ ڈال دو۔ آہا، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ میرا کعبہ بڑا سونا ہے، میں نے بھی اس پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، کالے رنگ کا غلاف چڑھا دیا اس پہ، بڑا خوبصورت ہے لیکن غلاف کے اندر۔ میرے نبی کا روضہ بھی غلاف میں ہے، اوپر سبز گنبد ہے نا، نیچے حضور کی قبر انور غلاف میں لپٹی ہوئی ہے۔ لہذا جو پیاری چیز ہے اللہ کہتا ہے اسے پردے میں ڈال دو۔ کمال ہو گیا، کیسا میرے رب کا حکم ہے، کبھی غور تو کرو، کبھی دھیان تو دو اس پہ۔ اس کا مطلب ایک ہے، سنو تمہارا ایمان تازہ ہو، اس کا مطلب ایک ہے، مسئلہ حسن کا نہیں ہے، مسئلہ اللہ کا حکم ماننے کا ہے۔ اللہ کا حکم کہاں کون مانتا ہے؟ خوبصورتی بھی ہے، پیاری چیز بھی ہے، لیکن پردہ ہے، اس کو پردے کے پیچھے رکھو، اس آرائش کو چھپا لو، اس کو ظاہر نہ کرو۔ مولا تو کیوں دی تھی؟ کہا میری مرضی، دی میں نہیں ہے لیکن تو نے چھپانا ہے اسے۔ کمال ہے میرے رب، تیری کرم نوازیوں کی حد ہی کوئی نہیں۔ کہا مولا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ جب تم اس جگہ آج اس دنیا میں اس کو پردے میں رکھو گے تو ہم وہاں جنت میں تمہیں کھلی چیزیں عطا فرمائیں گے، وہاں برکتیں دیں گے، وہاں پھر کھلی چیزیں استعمال کرو، وہاں پردہ نام کی کوئی چیز نہیں ہو، بس یہ یہاں پہ ہے۔ اور ہم نے یہ حکم دیا عورتوں کو کہ تم نے اپنی زینتوں کو چھپانا ہے، جو ہم نے خوبصورت چیزیں تمہیں دی ہیں اس پہ اپنے آپ کو مضبوطی سے، اپنے آپ کو ڈاؤن کر کے رکھنا ہے، اس کو چھپا کے رکھنا ہے۔ اللہ، لیکن آگے ایک پوری لسٹ بیان کر دی، وہ رشتہ دار جن کے سامنے عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ بے شک نارمل انداز میں رہے، ان کی لسٹ بیان کر دی، اور وہ سارے وہ رشتہ دار ہیں جن سے عورت کی شادی نہیں ہو سکتی، شوہر کے بعد وہ سارے رشتے قرآن نے ایک ایک کر کے بیان کیے۔ میں انہیں پڑھتا ہوں تاکہ قرآن کا یہ خوبصورت علم ہمارے پاس آئے۔ اور فرمایا خود بخود جو نمایاں ہو رہا ہے اسے تو تم جانے دو، کیونکہ جو ہم نے خود بخود، مثلا ہاتھ ہیں یہ کھلے رہتے ہیں، پاؤں ہیں کھلے رہتے ہیں، تو یہ خود بخود نمایاں ہونے والی چیزیں ہیں، اس پہ اللہ فرما رہا ہے میں تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ ہاتھ کھلے رہ گئے ہیں، پاؤں کھلے رہ گئے ہیں تو اس پہ کوئی مسئلہ نہیں، باقی جو چیزیں ہیں انہیں تم نے چھپانا ہے۔ اور ساتھ خاص طور پہ کہا وَلَا يَضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں پہ چادریں ڈالو، اس پہ چادر ڈالو، فوراً اس کو چھپاؤ۔ اسپیشل ذکر کیا، گریبانوں پہ چادر ڈال دو، کیونکہ یہ بہت بڑی مرد کے لیے اٹریکشن ہے، اس کے اوپر تمہارا پردہ رہے، اس کے اوپر تم نے کوئی کمپرومائز نہیں ہونے دینا، گریبانوں پہ چادر ڈالو۔ ولا یبدینا، اور نہ ظاہر ہونے دیں زینتہن، اپنی آرائش کو۔ ہاں کس کے لیے؟ شوہروں کے لیے، باپ کے لیے، شوہر کے باپ کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، خاوند کے بیٹوں کے لیے جو دوسری بیوی سے ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بھتیجوں کے لیے، اپنے بھانجوں کے لیے، یا اپنی ہم مذہب عورتوں کے لیے، اور اپنے غلام عورتوں کے لیے، یا ایسے نوکروں کے لیے جو بہت بوڑھے ہو گئے، بہت بوڑھے ہیں، انہیں عورت کی خواہش نہیں رہی ہے، ان کے لیے، یا ان بچوں کے لیے جو ابھی عورت کی شرم والی چیزوں سے آگاہ نہیں ہے۔ یہ پوری لسٹ دی، مل کے کہو نا سبحان اللہ، بولیے، پوری لسٹ دے دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے آگے ایزی رہو، کوئی مسئلہ نہیں، ان کے آگے آسانی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بعض میں نے دیکھا بچیاں کہ وہ گھروں کے اندر بھی نقاب میں بیٹھتی رہتی ہیں، تو ایسا قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارا گھر ہے، باپ بیٹھا ہے، بھائی بیٹھا ہے،
اور تمہارے گھر کے افراد ہیں تو اس کے جی میں جی شرعی پردہ کرتی ہوں، تو آپ تو قرآن کے خلاف جا رہی ہیں۔ قرآن کا حکم یہ نہیں ہے، قرآن کا حکم تو باہر ہے، اور وہاں ہے جہاں غیر مرد ہیں اور اس طرح کے انداز ہے وہاں ہے۔ میں نے دیکھا بعض عورتوں، بلکہ مجھے تو فون ایسے آئے کہ حضرت دعا کریں کہ ہمارے حق کو مسئلہ حل ہو جائے۔ کیا ہوا جی؟ وہ بیٹی باہر ہی نہیں آتی، وہ رشتہ دیکھنے والے آتے ہیں تو وہ کہتی ہے جی میں نے باہر نہیں آنا، میں نے چہرہ بھی نہیں دکھانا۔ میں کیوں؟ وہ کہتی ہے میں شرعی پردہ کرتی ہوں۔ تو اس پہ استغفر اللہ بولو نا ذرا، قرآن کے خلاف جا رہی ہے۔ اور بھائی وہ رشتہ دیکھنے آئے ہیں اور قرآن کا حکم ہے، رسول کا بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو اس پہ تو تمہیں دکھانا ہوتا ہے، بیٹھنا ہوتا ہے کہ چہرہ کیسا ہے بیٹی کا، جب ہم لے کے جا رہے ہیں اپنے گھر کے لیے تو پھر دیکھنا تو ہے کہ نہیں، بولو نا سارے۔ تو وہاں پہ شرعی پردہ کر کے بیٹھی ہوئی، عجیب الٹے لوگ ہیں بھائی۔ کیا بات، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ وہ رشتے ہیں جن کے آگے اس کے علاوہ ان لوگوں سے تم نے پردہ کرنا۔ پھر بتاؤں لسٹ، پھر سن لو، اپنے شوہروں کے لیے، باپوں کے لیے، اپنے شوہر کے باپ کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنے خاوند کے بیٹوں کے لیے جو دوسری بیوی سے ہوں، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بھتیجوں کے لیے، اپنے بھانجوں کے لیے، اپنی ہم مذہب عورتوں کے لیے، اپنے غلام عورتوں کے لیے، اور ایسے نوکروں کے لیے جو بوڑھے ہو گئے ہیں اور وہ عورت کے خواہش مند نہیں ہیں، یا ان بچوں کے لیے بھی تمہیں آزادی ہے جو عورت کی شرم والی چیزیں نہیں جانتے۔ یہ لسٹ بتا دی، عورت کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ باقی چیزوں کو بند کر دی۔ ہم عجیب لوگ۔ تو اللہ اس سے ہمیں سمجھنے کی سعادت دے۔ اور آگے دیکھیے کیا انداز کیا، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اتنے زور سے اپنے پاؤں زمین پر نہ مارو کہ کہیں معلوم نہ ہو جائے کہ وہ جو تم نے پاؤں میں پہنا ہے وہ کیا ہے۔ اللہ، اتنے زور سے پاؤں مارا ہے کہ وہ جو تم نے پازیب پہنی تھی اس کی چھنکار باہر نکل آئی۔ یہ کیوں کیا آپ؟ کہا اس کو بھی منع کرو، اس کے لیے نہیں اجازت۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اور اگر کوئی ایسا کام ہو گیا تو اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ سے معافی جمیعا، سارے مل کے معافی مانگو۔ ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ دونوں جہانوں میں تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ہم روک رہے ہیں ان چیزوں سے تمہیں باز کر۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے عورت کے لیے یہ حکم دیا کہ عورت تیز خوشبو نہ لگائے، ایسی خوشبو جو عورتوں کے جسم سے نکل کر، کپڑوں سے نکل کر پھیل لے اور وہ مردوں کے ناکوں تک پہنچ جائے۔ فرمایا اسے جو ہے وہ منع کیا گیا۔ بلکہ حضور کی اپنی مسجد میں انداز کچھ اور ہے۔ ایک صحابیہ تھیں تو وہ مسجد میں آئیں تو انہوں نے خوشبو لگائی ہوئی تھی، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ نے یہ خوشبو لگائی ہے؟ فرمایا جی میں نے لگائی ہے، خوشبو ہے۔ کہا یہ تو اتنی تیز ہے کہ مجھے آ گئی ہے تو کئیوں کو آئی ہوگی۔ تو کہا تمہیں پتہ ہے اس کے بارے میں حضور نے کیا کہا؟ کہا جی کیا کہا؟ کہا یہ ہے کہ جو میری مسجد میں عورت خوشبو لگا کے آ جائے وہ زانیہ ہے، اور اسے چاہیے کہ گھر جا کے غسل کر کے واپس آئے میری مسجد۔ کہ وہ عورت تیز خوشبو لگا کے میری مسجد میں کیسے داخل ہو گئی؟ تو منع کیا گیا۔ تو دیکھیے اسلام، میں اصل میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام زنا کے سارے راستے روکتا ہے۔ بولیے میں نے کیا کہا؟ سارے راستے روک دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کسی طریقے سے یہ رک جائے، خوشبو بند کر دو، پازیب کی آواز بند کر دو، یہ ان رشتہ داروں کے علاوہ ملنا گلنا نہ ہو جائے۔ بس اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ زنا کاری رکے کسی طریقے سے۔ اس کے علاوہ کوئی حل، آپ سزائیں دے لیں، آپ جیلیں بھر لیں، آپ لوگوں کو پکڑ کے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہو، آپ جب تک قرآن کی نصولوں پہ نہیں آئیں گے یہ عمل بند نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے آج میں نے آپ نے قرآن سے جو پڑھا ہماری بیٹیوں تک یہ بات پہنچے، انشاءاللہ اللہ پہنچائے گا۔ اور اس سے پہلے جو ہمارے لیے حکم تھا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وما علینا، سنتے ادا۔